الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے 53 سے لفظی تشریح. واو اور قل کہہ دو، ٹیل، لی واسطے، عباد بندے یا میرے. اب دیکھیں لی عبادی ایک لفظ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں 3 کلمات ہیں. لی حرف جر ہے، الگ سے ہے، واسطے عباد عبد کی جمع بندے، اور یا اس میں ضمیر ہے میرے. تو 3 کلمات اس ایک لفظ میں ہیں. میرے بندوں کے لیے یقولو وہ کہیں، التی اس میں موصول وہ جو، ہی یا وہ، احسن سب سے حسین، بیسٹ بہترین، انا بے شک الشیطان شیطان، ڈیول، ینزغو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، نزغ ینزغ باب فتح یفتح ہے، وہ جھگڑا ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، بینا درمیان ہم ان کے، انا بے شک الشیطان شیطان، کانا ہے، لی واسطے، انسانی انسان، مین کائنڈ، عدوً دشمن، اینیمی مبینہ واضح کھلا مینیفیسٹ، رب کم تم سب کا، اعلم خوب جاننے والا. پھر افعل التفصیل کا صیغہ ہے سب سے زیادہ جاننے والا، بھی ساتھ کم تمہارے، ان اگر حرف شرط ہے، یشاء وہ چاہے، یرحم یہ جواب شرط ہے تو یہ بھی مجزوم ہے، یعنی یرحم تھا تو یرحم ہے، یہ جواب شرط ہے، وہ رحم کرے کم تم پر، او یا ان اگر یشاء وہ چاہے، یعذب پھر جواب شرط ہے، یشاء شرط اور یعذب جواب شرط، دونوں پہ جزم ہے. اگر وہ چاہے عذاب دے کم تم کو، واو اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، علا پر ہم ان کے، وکیلا کارساز، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ذمہ دار کارساز. واو اور رب کا تیرا، اعلم بہت جاننے والا، خوب جاننے والا، بھی ساتھ، من جو فی میں، السماوات آسمانوں، والارضی اور زمین، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فضلنا فضل یفضل تفضیل باب تفعیل ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے فضیلت دی، ایکسل کیا، بعد بعض، سم النبیین نبیوں کو، علا پر بعد بعد کے، واو اور آتینا ہم نے دی، داودہ حضرت داود کو، ڈیوڈ کو، زبورہ زبور. قل کہہ دو، ادعو تم پکارو، کال کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر، دعا یدعو سے، الذین وہ جو جنہوں نے، زعمتم تم نے گمان کیا، تم نے سمجھا، زعم یزعم باب ناصر ینصر جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے، تم دعویٰ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، من سے دون ہی اس کے سوا، فا تو لا نہیں، یملکون وہ اختیار رکھتے، مالک یملکو باب ضرب یضربو جمع مذکر غائب فعل مضارع لا لگنے سے منفی، نہیں وہ اختیار رکھتے، نہیں وہ پاور رکھتے، کشف ہٹانا، ریموو کرنا، کھولنا، الدوری تکلیف، ڈسٹریس، عنکم تم سے، واو اور لا نہیں تحویل، اس کو تفعیل کے سانچے میں لے کر آئیں، یہ باب تفعیل ہے، تحویل بدلنا، تبدیلی، تغیر، تفاوت کو کہا جاتا ہے، بدلنا، چینج کرنا، اولئک وہ لوگ. اچھا تحویل حائل ہونا، بیچ میں آ پڑنا، حول کہتے ہیں کسی چیز کا متغیر ہونا، دوسرے سے جدا ہونا، اور حول سال کو بھی کہا جاتا ہے، حال یحولو باب ناصر ینصر میں بھی آتا ہے. اولئک وہ لوگ، الذین جنہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، کال کرتے ہیں، یبتغون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف وہ تلاش کرتے ہیں، الی طرف، ربہم اپنے رب کے، الوسیلۃ وسیلہ، واو سین لام اس کا روٹ ہے، وسیلہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دے، قرب نزدیکی، قربت کا ذریعہ، طاعت وسیلہ، واصلہ کا معنی ہے تقرب وہ قریب ہو گیا، تو وسیلہ قرب،
ایو کون سا، ہم ان میں سے، اقرب یفعل تفصیل کا صیغہ افعل کے وزن پہ زیادہ قریب، واو اور یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، رحمت رحمت مرسی ہو اس کی، واو اور یخافونا وہ ڈرتے ہیں، عذاب پنشمنٹ ہو اس کی، انا بے شک، عذاب عذاب، ربی کا تیرے رب کا، کانا ہے، محظور مفعول اس میں مفعول ہے، ڈرا جانے والا، قابل خوف خوفناک، ڈر کر بچنے کی چیز، واو اور ان نہیں، من کوئی، قریتین بستی، الا مگر، نحن ہم، مہلکو ہلاک کرنے والے، مہلکون تھا تو اضافت کی وجہ سے مضاف ہے تو اس کا نون گر گیا، مہلکون تھا ہلاک کرنے والے، ہاں اس کو، قبل پہلے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، او یا معذبو عذاب دینے والے، عذب یعذب تعذیب سے باب تفعیل ہے، اس میں فاعل عذاب دینے والے، ہاں اس کو، عذاباً عذاب، شدیدہ شدید، کانا ہے، ذالک وہ، فی میں، الکتابی کتاب، مستور مفعول کے وزن پہ اس میں مفعول ہے، لکھا جانے والا، سطر ہم بولتے ہیں کہ یہ سطر یعنی لکھائی، مستورہ لکھا جانے والا، واو اور ما نہیں، منع روکا، اس نے روکا، نہ ہم کو، ان کے، نرسلہ ہم بھیجیں، بھی ساتھ، الآیات نشانیاں، سائنس، الا مگر، ان کے، کذب جھٹلایا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، بہا ساتھ اس کے، الاولون اول کی جمع پہلے، واو اور آتینا ہم نے دیا، ثمودہ ثمود، الناقۃ اونٹنی، مبصرۃً مبصرہ کہتے ہیں واضح کو، روشن کو، واضح کرنے والی، بصیرت کا ذریعہ، سائن اس میں فاعل واحد مؤنث ہے، فا تو، ظلموا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے ظلم کیا، بہا ساتھ اس کے، واو اور ما نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، بھی ساتھ، الآیاتی آیتیں، الا مگر، تخویف تفعیل کے وزن پہ مفعول لہو ہے، خوف دلانا، خوف دلانے کے لیے، واو اور اس جب، قلنا ہم نے کہا، لکا تیرے لیے، انا بے شک، ربا کا تیرا رب، احاطہ اس نے گھیر لیا، بھی ساتھ، الناس لوگ، مین کائنڈ، واو اور ما نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، الرؤیا رؤیا منظر، دیکھنا، خواب، مشاہدہ، رویت بصری، ویژن، التی وہ جو، ارینا ہم نے دکھایا، کا آپ کو، الا مگر، فتنتاً آزمائش، ٹرائل، لی واسطے، الناس لوگ، واو اور الشجرہ درخت، الملعونہ یہ اس میں مفعول واحد مؤنث ہے، لعنت کیا جانے والا، شجرہ موصوف اور ملعونہ اس کی صفت ہے، لعنت کیا جانے والا، کرسڈ، فی میں، القرآن قرآن، واو اور نخوف ہم ڈراتے ہیں، خوف یخوف تخویف باب تفعیل ہے، جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم ڈراتے ہیں، ہم ان کو، فاتو ما نہیں، یزیدو بڑھاتا، ہم ان کو، الا مگر، طغیاناً طغیان سرکشی، کبیرہ بڑی، گریٹ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے تشریحی، وَقُلْ لِعِبَادِی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ کہیں جو اچھا ہو، یعنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، بہترین الفاظ نکالیں، زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھا بولیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے، ان کو ابھارتا ہے، برنگیختہ کرتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ مکی صورت ہے سورت بنی اسرائیل، اور مکی صورتوں میں اہل ایمان کو براہ راست ان کو مخاطب نہیں کیا گیا، براہ راست تخاطب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ تحویل قبلہ کے بعد شروع ہوا، جب انہیں باقاعدہ امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا گیا، کورونیشن ہوئی،
اللہ نے امت مسلمہ بنایا تو تب اللہ تعالیٰ کے جب آرڈرز آئے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے خطاب کیا۔ یہاں پہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے بندوں سے، میرے غلاموں سے، میرے سرونٹس سے کہہ دو کہ جو بات کریں اچھی بات کریں، اور احسن بات لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یا تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یا پھر برائی کرنے والے کو کہے کہ اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ احسن کلمہ ہے، یا برائی کو معاف کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے علامہ البیان بولنے کی صلاحیت دی تو اللہ نے آرڈر کیا، اللہ نے فرمایا کہ زبان سے جب بھی بولو اچھا بولو، بہترین بولو، اور یہ تعلقات کی تمام خرابیوں کی وجہ زبان کی بے احتیاطی سے ہوتی ہے، تو زبان کی بے احتیاطی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، کوئی عمل ان دو نیکیوں کے برابر نہیں۔ باتوں کی ایکو ہوتی ہے، ہر حال میں خوش اخلاقی ہو، اور گفتگو میں، کنورسیشن میں ترشی اور تلخی نہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا وَإِن كَانَ مِن فِضَّةٍ كَلَامُكَ يَا نَفْسُ إِنَّ السُّكُوتَ مِن ذَهَبٍ۔ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ اور محاورہ ہے کہ البلاء مؤکل بالمنطق، یہ تمام مصیبتیں بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بہت پیارا شعر ہے کہ دو چیز خیر عقل است، دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ دو چیزیں عجیب ہیں کہ خاموشی کے وقت بولنا بے وقوفی کی علامت ہے، اور بولنے کے وقت خاموش رہنا یہ عقل کا اندھا ہونا ہے، یہ دونوں بے وقوفی ہیں۔ ورڈز ایسے ہوں اور جو ہم بولتے ہیں تو ہماری باڈی سنتی ہے، پازیٹیو بولیں گے تو اندر پازیٹیو جائے گا اور باہر بھی پازیٹیو آئے گا، انرجی گین کریں گے۔ آپ کی اور صحابہ کی زندگی پر ایک گلمپس ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کا بول کیسا تھا، کیسا پیارا بول تھا۔ تو اللہ کا حکم ہے، ہم سب کو آرڈر ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے اور موعظۃ الحسنہ سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب بھی کوئی تم بحث کرو تو اچھے طریقے سے مجادلہ کرو، کسی کو کنوینس اگر کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری کنوے کرنا ہے، نہ کہ کنوینس کرنا ہے، اور سوچ سے، بدگمانیوں سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب نے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں گے تو بہترین صراط مستقیم کے راہی بنیں گے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں ابھارتا ہے، جو تمہیں برانگیختہ کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، اور شیطان واضح دشمن ہے۔ یہ لڑائی کا ہونا، حسد کا ہونا، غصے کا ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تم پہ رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، یا اگر چاہے تمہیں سزا دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو اے نبی ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ یہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ جو چاہے کرے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی۔ حضرت آدم کو صفی اللہ، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ،
حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ اور رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا۔ حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت دی جو انہوں نے مانگی کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خاص نعمتیں، خاص مقام اور خاص فضیلت عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بن متی پر بھی مجھے فضیلت نہ دو۔ آپ نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ کے نبیوں کے درمیان تمہیں حق نہیں ہے کہ تم فضیلت دو، لیکن اللہ نے آپ کو فضیلت سب انبیاء سے زیادہ دی۔ آپ نے فرمایا لا ینبغی لعبد ان یقول انا خیر من یونس بن متی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ یہ انبیاء کو خاص مقام، خاص نعمتیں، خاص فضیلتیں عطا کی، اور حضرت داؤد کو اللہ نے زبور عطا کی، اور زبور ایک منظوم شکل میں ہے، حمد و تمجید کے نغمات پر مشتمل ہے۔ اس میں 150 صورتیں ہیں اور تمام صورتیں دعا، حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ زبور میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النا لہ الحدید، حضرت داؤد کو ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کیا اور انہیں خوبصورت آواز دی کہ جب وہ خوش الحان تھے، حمد کے ترانے پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دو تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، ان کو پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تم ان کو پکارو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے کارساز ہیں، وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اور نہ ہی بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، وہ تم سے کوئی تکلیف نہیں ٹال سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ ہیں جو تو خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، یہ تقرب کے متلاشی ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہو جائے، ویرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ خود وہ اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتے ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اولیاء ہیں، جن کو بھی پکارتے ہو، وہ تو خود میرے بندے ہیں اور میرے تقرب کے متلاشی ہیں، میرے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور بندگی کے 3 مقامات ہیں، چاہت، خوف اور امید۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایاک نعبد، اللہ تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پوجا کرتے ہیں۔ اور اس کے 3 مقامات ہیں کہ اللہ سے محبت کا ہونا، چاہت کا ہونا، اور اللہ سے خوف ہونا اور امید ہونا۔ تو رجا، امید رکھنا، یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، اور رجا عمل کے ساتھ ہے۔ کہا یہ تو خود وسیلے کی تلاش میں ہے۔ اللہ کے لیے وسیلہ کیا ہے کہ علم و عمل میں اللہ کی مرضی کی ہر وقت انسان رعایت رکھے اور اللہ کے احکام شرعیہ کی پابندی کرے۔ کہا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سب اپنے عمل صالح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کے سفر میں ہم سب پیسنجرز ہیں، مسافر ہیں، زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہماری اڑان اس پرندے کی طرح ہے کہ جیسے پرندے کے 2 پر لازم و ملزوم ہیں، تو ایسے خوف اور امید بھی لازم و ملزوم ہے کہ ہر قدم جب ہم صراط مستقیم پر رکھیں تو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، کیونکہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لے کر ساتھ ساتھ میں چلیں۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جتنی بھی بستیاں ہیں ہم ان کو قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں، او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا انہیں سخت عذاب دینے والے ہیں، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے جنگ کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگی، کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل اور کہف کا زوجیت کا تعلق ہے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، ایک باس شدید، یعنی قیامت سے پہلے بڑی تباہی آئے گی، اللہ سب کو ہلاک کریں گے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں ان معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ کفار مکہ معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کوہ صفا کو سونا بنا دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ جب حصی معجزات دیکھ کر قومیں کفر پہ ڈٹی رہیں تو اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے سمود کو اونٹنی دی اعلانیہ، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ان کا اپنا مطالبہ تھا، انہوں نے نشانی مانگی تھی کہ اس پتھر کی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو، انہوں نے دیکھ کر انکار کیا تو 3 دن کے بعد ان پہ عذاب آیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں، ہم تخویف کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو گمان کی بات ہو رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ انا عند حسن ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو رجا، امید رکھنا، یہ خوبصورت نغمہ ہے جو دلوں کی بہار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، دلوں کی راحت، لطف، رجا کی بدولت قائم رہتی ہے، احسان کی آس رہتی ہے، فضل کی طلب ہوتی ہے، التفات کی امید، اور انسان رحمت و بخشش کا سوالی ہوتا ہے، اور رجا، اللہ سے امید رکھنا ابدیت کا اظہار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ نے درجات بنائے تو فرشتوں میں بھی درجات ہیں، طبقہ اسفل ہے، پھر اعلیٰ ہے، پھر ملائکہ مقربین ہیں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بنا دیے، گریڈز بنا دیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے وہ منظر جو آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا، ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ جو آپ کو معراج کرائی گئی، جو آپ نے دیکھا، تو یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، یقین نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت مانا اور امام الصدیقین بن گئے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی، تو اس کا ابو جہل نے مذاق اڑایا، اور یہ درخت شجرۃ مبارکہ کی ضد ہے۔ ملعونہ کون سا درخت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جس کا نہ سایہ نہ پھل، کانٹوں کا ڈھیر، جس میں کڑواہٹ ہوگی، زہر سے بھرا ہوگا، بہت بڑی لعنت ہے، مصیبت ہے یہ تھوہر کا اور زقوم کا درخت۔ تو جب کہا کہ یہ آگ میں ہے تو ابو جہل نے خوب مذاق اڑایا اور کہنے لگا، کھجور اور مکھن کو ملا کر کہنے لگا یہ زقوم ہے۔ تو آپ کو اس درخت کا مشاہدہ معراج میں کروایا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جنہوں نے مانا کہ قرآن پاک یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو مانے گا تو وہ صراط مستقیم کا مسافر ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ وائے اور ہاؤ کے چکر میں پڑ گئے، وہی کی بات کو انہوں نے عقل پہ جج کرنا شروع کر دیا۔
جب آپ نے آ کر معراج کے موقع پہ حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھیں ان کو آ کر ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نہ بتائیں، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ ہم تو انہیں تنبیہ کر رہے ہیں، جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے۔ اللہ ہر حدود و قیود، زمان و مکان، سمت اور جہت کی تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے، جو ہمارے ذہن کے چھوٹے سے سانچے میں آ نہیں سکتا۔ تو کفر کیا ہے؟ یہ پینتھیزم کہ ہم اوز سب خدا ہے، کائنات خدا ہے، خدا انسانوں کا روپ دھار کر اوتار کی صورت میں زمین پر آتا ہے، یہ کفریہ سوچ اور کفریہ جملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے اور احسن کلام بولیں، احسن بولیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارے اقوال احسن ہوں۔ بہت پیارا شعر ہے کہ کامیابی اسی کو ہے جو ظفر آپ کو سب کا خاک پا جانے، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی لسٹ میں بنا دے، کامیاب لوگوں کی، سخیوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اللہ نے جو ہمیں پڑھنے کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنی بہترین محبوبات مقربات بندیاں بنائے، اور اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور، مصیبتوں، پریشانیوں، گناہوں، بےہودگیوں سے، بے حیائیوں سے، حسد کینے بغض سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔